بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سأل الناس تكثرا. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الإمام الحافظ بحجة أمير المؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بغداد الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مضغة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ اليرق نصف الأذن فبينهما كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيقول يقضى بين الحق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعث الله مقام محمودا يحمد أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال الرجل يسأل الناس. کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مضغۃ اللحم. یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. یہ وعید ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں سے سوال کرتا ہو جبکہ اس کے لیے سوال جائز نہ ہو. اور فرمایا کہ الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن. سورج قریب آ جائے گا قیامت کے دن یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا. اور پھر آگے اسی حالت میں لوگ جو ہے فریاد کریں گے آدم سے پھر موسیٰ علیہ السلام سے. تفصیل سے حدیث آگے آئے گی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں شفاعت فرمائیں گے. جی باب قول الله تعالى لا يسأل الناس الحافة وكمل غنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه للفقراء الذين انفقوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف إلى قوله فإن الله به عليم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترد اللقلة واللقلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي. وقال لا يسأل الناس الحافة. یہ باب قائم کیا ہے کہ قرآن کریم میں اصحاب صفہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ لا يسأل الناس الحافة. وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے لگ لپٹ کر. الحاق کے معنی ہوتے ہیں لپٹنا یعنی کسی شخص کا اتنا اصرار کرنا گویا کہ وہ لپٹ گیا ہے دوسرے سے تو اس طرح وہ سوال نہیں کرتے. اور مراد مطلق سوال کی نفی ہے. یہ نہیں ہے کہ سوال تو کرتے ہیں مگر لگ لپٹ کر نہیں کرتے. یہ مراد نہیں ہے یہاں پر بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے. اور کیونکہ عام طور سے جو سوال کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے وہ الحاق کی ہوتی ہے اس بات سے الحاقن کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. اور دوسرے اس بات میں یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ کمل غنا کتنا ہوتا ہے. یعنی یہ مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون سا غنا ایسا ہے جس کے بعد انسان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں رہتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ولایا کہ جو غنا ہی جو غنی ہے کہ جس کے بعد غنا نہ ہو جو اس کو بے پرواہ کرتے اپنے حاجات سے. تو اس میں کلام ہے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس کو سوال کرنے کی اجازت ہے اور کون ایسا ہے جس کو اجازت نہیں. تو اس مقتضی قول حنفیہ کیا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی کھانے کا انتظام موجود ہو وہ تو یومن و لیلہ اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں. سوال کرنا صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب کہ آدمی کے بعد ایک دن ایک رات کا کھانا بھی موجود نہ ہو کھانے کا انتظام بھی نہ ہو پھر سوال جائز ہوتا ہے.
اس سے پہلے سوال جائز نہیں ہوتا. اور اس میں ترتیب یوں ہے کہ جس شخص کے پاس نصاب ہو مال نامی کا تو اس پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جس کے پاس نصاب ہو مگر مال نامی نہ ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے مگر سوال کرنا جائز نہیں. اور جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا بھی نہ ہو تو اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز, زکوٰۃ لینا بھی جائز اور سوال کرنا بھی جائز. جی آگے حدیث میں فرمایا کہ لیس المسکین الذی ترده الاکرۃ والاکرتان, یعنی وہ مسکین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے نا کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے, اس پر خرچ کرنا چاہیے. یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک لقمہ یا دو لقمے واپس کر دیں, یعنی وہ آ کے سوال کرے اور ایک لقمہ کسی نے دے دیا اور وہ چلا گیا. ایسا شخص مسکین نہیں ہے. لیکن مسکین حقیقت میں وہ ہے کہ الذی لیس لہ غنی, کہ اس کے پاس غنا تو ہے نہیں, یعنی کافی اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے. وہ یستحی, لیکن وہ لوگوں سے سوال کرنے سے شرماتا ہے, یا یہ کہ لوگوں سے لگی پڑ کر سوال نہیں کرتا, باوجود ہے کہ اس کو حاجت ہے, حاجت مند ہے, لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتا. وہ مسکین ہے اصل میں, اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ایسے شخص کو دینے کا. جی وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابن عن الشعبي قال حدثنا كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية الى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنه من اكتب الي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب اليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كره لكم ثلاث قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. حضرت معاویہ نے خط لکھا ہے مغیرہ بن شعبہ کو کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیجو جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ لکھ کر بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاث, اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتے ہیں. قیل وقال, ایک تو بہت قیل و قال کرنا, بحث و مباحثہ بلا وجہ کا, اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. واضاعۃ المال, اور مال کو ضائع کرنا, اور کثرت السؤال, کثرت سے سوال کرنا. اب یہاں اس باب میں امام بخاری جو اس حدیث کو لائے ہیں تو اس میں یا تو اس لیے لائے ہیں کہ کثرت السؤال کو انہوں نے محمول کیا لوگوں سے پیسے مانگنے پر, کہ لوگوں سے کثرت سے پیسے مانگنا اس سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث اس کو یہ باب سے مطابقت اس طرح یا تو اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ اس میں اضاعت المال کا ذکر ہے, اور اضاعت المال کے معنی ہے مال کو ضائع کرنا. تو جس شخص کو سوال کرنا جائز نہیں ہے اس کو مال دینا یہ بھی اضاعت مال میں داخل ہے. تو اس وجہ سے لے کر آئے. ویسے عام طور سے محدثین نے کثرت السؤال کو یہاں پر مال کے سوال پر محمول نہیں کیا, بلکہ اس معنی پر محمول کیا ہے کہ دینی معاملات میں بہت زیادہ سوالات کرنا, جو ایسے سوالات جو بے فائدہ ہوں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے کہ زیادہ بلا وجہ آدمی سوال کرتا رہے. تو ایسے سوال کرنے چاہیے اگر سوال کرنے کی ضرورت ہو جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ ہے. جی قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عمرو بن سعد عن ابي رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وانا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فيهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررت فقلت ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قاله مسلما قال فسكت قليلا ثم قلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قاله مسلما فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قاله مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا قاله مسلما 3 مرات
قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل يا سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فقبضوا قلبوا مكبا كب الرجل إذا كان فعل غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كب الله لوجهي وكببت أنا. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان هو أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. یہ پہلے گزر گئی حدیث کتاب الایمان میں. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو يحسب قال إلى الجبل فيحتسب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. پہلی سوال جی اس باب کی پہلی روایت میں اور اسی طریقے سے یہ آخری روایت میں مسکین کی تعریف حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ پڑھی کہ الذی لیس لہ غنی مطلب کہ جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا بھی نہ ہو. اور بظاہر یہ حدیث متعارض نظر آتی ہے قرآن شریف کی آیت تھی کہ اما السکینۃ فکانت للمساکین. تو بظاہر کیا توجہ ہو سکتی ہے؟ غنن کا معنی ہی یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا موجود ہو تو وہ غنا میں داخل ہے سوال کرنے کی حد تک. اور جتنا وہ جو مسکین جس کا ذکر اس میں آیا ہے سفینہ میں تو مسکین کا لفظ وہاں پر لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے, اصطلاحی میں نہیں. یعنی جس مسکین کا ذکر آپ نے یہاں فرمایا ہے, دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ مسکین کے دو معنی ہیں. ایک وہ مسکین کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ایک وہ مسکین کہ جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. تو جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس غنا نہیں ہے تو اور وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا, اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے. اور وہ مسکین کہ جس کو سوال کرنا بالکل جائز نہیں ہے وہ ہے جس کے پاس غنا ہو یعنی غنا ہو یعنی ایک دن ایک رات کا قوت موجود ہو, غذا موجود ہے ایک دن ایک رات کی. یہ مختلف درجات ہیں مسکین کے. تو کہیں پر پہلے درجے کا پہلے درجے کے لیے مسکین کا استعمال کیا ہے, کہیں پر دوسرے درجے کے لیے. یہ ہے بات. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرط التمر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمامي حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله متعنا بعلومه وفيوضه آمين. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرجوا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة ولا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وحبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبلي تيين وأهدى ملك ويلة للنبي صلى الله عليه وسلم نغلة بيضاء فكساه بردا وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاءت حديثتك؟ قالت 10 أوسق. فرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناه أشرف على المدينة قال هذه طابة. فلما رأى أحدا قال هذا جبل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى.
قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني سعيدة أو قال دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو هديكة وما لم يكن عليه حائط لا يقال هديكة. وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن أمارة بن رضية عن عباس عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. یہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. فلما جاء وادی القرى، تبوک جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جس کو وادی القرى کہتے ہیں. فرمایا کہ جب وہاں پہنچے تو اذا امرأۃ فی حدیقۃ لہا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اپنے باغ میں موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اخرسو، اندازہ لگاؤ، یعنی اندازہ اس بات کا لگاؤ کہ اس کے باغ میں کتنا پھل آئے گا، کتنی کھجوریں آئیں گی. وخرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اوسق، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ 10 سا آئیں گے، 10 وسق آئیں گے. وسق جو ہوتا ہے 60 سا کا ہوتا ہے، تو 10 وسق کے معنی ہوئے 600 سا. یعنی آپ نے اندازہ لگایا کہ اس کے باغ میں 600 سا کھجوریں آئیں گے. فقال لها، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اخفی ما یخرج منها، کہ ذرا گن کر رکھنا جتنا پیداوار ہوگی اس باغ سے. یعنی ابھی ہم نے تو اندازہ لگایا ہے کہ 10 وسق آئے گا، لیکن تم جب کٹائی ہو اور پھل تم نکالو تو ذرا اس کو شمار کرنا کہ کتنا ہے، یہ ناپ تول کے رکھنا. فلما اتینا تبوک، تو جب ہم تبوک کے مقام پر پہنچ گئے تو قال، تو آپ نے فرمایا کہ اما انہا ستحب لیلۃ ریح شدیدہ، آپ نے یہ ہدایت دی کہ آج کی رات بہت شدید ہوا چلے گی، آندھی چلے گی. ولا یقومن احد، اس آندھی کے دوران کوئی کھڑا نہ ہو. ومن کان معه بعیر فلیعقل، جس شخص کے پاس اونٹ ہے تو وہ اس کو باندھ کر رکھے. مطلب یہ تھا کہ اتنی شدید آندھی چلے گی کہ اس میں اگر آدمی کھڑا ہوا ہو تو وہ آندھی اس کو اڑا کر لے جائے گی. اور اونٹ کو بھی باندھ کر رکھنا چاہیے ورنہ اونٹ بھی بھاگ سکتا ہے. تو عقل نہ تھا، ویسے ہم نے اونٹوں کو باندھ دیا. وحبت ریح شدیدہ، اور بڑی سخت ہوا چلی. فقام رجل، تو اور سب لوگ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بیٹھے رہے، لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا اسی آندھی کے دوران. فالقت بالجبل الطیب، تو ہوا نے اس کو اٹھا کر ڈال دیا طے کے 2 پہاڑوں کے پاس. یہ قبیلے طے کے 2 پہاڑ تھے، ایک کو عجا کہتے تھے، ایک کو سلمہ کہتے تھے. تو یہ پورا علاقہ جبل طیب کے نام سے مشہور تھا. تو وہ یہ کہانی تھی وہاں پر کوئی مشہور، جیسے کہ لیلا مجنوں وغیرہ کی کہانی ہوتی ہے نا، اس طرح کی، کہ عجا جو ہے وہ ایک مرد تھا، سلمہ ایک عورت تھی، اور دونوں کے درمیان معاشقہ ہو گیا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایک لمبی چوڑی داستان اس کے وہ بنائی ہوئی ہے. تو ان میں سے ایک پہاڑ کا نام عجا رکھ دیا تھا اور ایک کا نام سلمہ رکھ دیا تھا. تو اس کو وہ جبلین کہلاتے تھے. ہمارا میں آپ نے پڑھا ہوگا فَإِن نَبْلُغْ لِلْجَبَلَيْنِ يَوْمًا نُصَالِحْ قَوْمَنَا حَتَّى الْمَمَاتِ. تو وہ جبلین مراد ہیں یہاں پر، جبلین قبیلہ طیب سے. تو اس آدمی کو جو کھڑا ہو گیا تھا، آندھی نے اٹھا کر پھینک دیا طے کے 2 پہاڑوں کے پاس. یہ تو ایک واقعہ ہوا تبوک کا.
آگے دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اخذا ملک عیلۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء، وہی اس کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ایلا ہے، وہاں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں بھیجا ایک سفید رنگ کا خچر، وکساہ بردن، اور آپ کو کچھ چادریں تحفے میں بھیجی۔ کسا کے لفظ معنی تو پہنانے کے ہوتے ہیں، لیکن اصطلاح میں عرف میں جب کوئی کپڑا دے کوئی شخص پہننے کے لیے تو اس کو بھی کسا کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ چادریں تحفے میں بھیجی۔ وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرٍ، اور لکھ کر دیا اپنے بستی لکھ کر دے دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مطلب یہ کہ جس بستی میں وہ مقیم تھا اس بستی کو تابع بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لکھ کر دے دیا کہ یہ بستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ ادا کیا کرے گی۔ سمجھ گیا نا؟ یہ مطلب ہے کتب لہ ببحر، باہر کا لفظ میں پہلے بھی آیا ہے کہ یہ بستی کے معنی میں آتا ہے۔ فلما آتا وادی القریٰ، جب آپ واپسی میں وادی القریٰ پہنچے، جاتے ہوئے تو آپ رک کر گئے تھے، لیکن جب واپسی میں وادی القریٰ پہنچے تو قال للمرأة، تو اسی عورت سے پوچھا جس عورت کا وہ باغ تھا کہ کم جاءت حدیقتک، تمہارا باغ کتنا نکلا، یعنی کتنا پھل آیا اس میں؟ قالت 10 اوسق، تو اس نے کہا کہ 10 وسق کھجور نکلی ہے۔ خرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو 10 وسق اس نے بتائے یہ وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اندازہ لگایا تھا شروع میں کہ اس میں سے 10 وسق آئیں گے، تو آپ کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انی متعجل فی المدینہ، میں مدینے کی طرف جلدی واپس جانا چاہتا ہوں۔ ومن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل، جو شخص میرے ساتھ جلدی جانا چاہے وہ چلے۔ فلما قال ابن بکار کلمۃ معنی اشرف علی المدینہ، تو کہتے ہیں کہ فلما کے بعد امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد ابن بکار نے، صاحب ابن بکار جو امام بخاری کے استاد ہیں حدیث میں، انہوں نے ایک کلمہ کہا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ اشرف علی المدینہ۔ امام بخاری کو بعینی کلمہ یاد نہیں ہے، لیکن معنی بتلا رہے ہیں کہ کوئی ایسا کلمہ کہا کہ جب فلما اشرف علی المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے اور مدینہ منورہ نظر آنے لگا تو قال هذه الكعبہ، تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کعبہ ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ بھی رکھا تھا، جس کو کعبہ بھی کہتے ہیں اور طیبہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات۔ فلما رأى احدا، جب احد پہاڑ کو دیکھا آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ هذا جبل يحبنا ونحبه، اور پھر فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر دور الانصار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ انصار کے گھرانوں میں سب سے اچھا گھرانہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا بلا، قال دور بنی النجار، تو آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا گھرانہ سب سے اچھا ہے۔ ثم دور بنی عبد الاشہل، ثم دور بنی ساعدہ، یا دور بنی الحارث بن خزرج، اور پھر صاحب فرمایا کہ اگرچہ میں ترتیب بیان کرتی ہے لیکن وفی کل دور الانصاری خیر، تو انصار کے ہر گھروں میں، ہر گھرانے میں بہتری ہے۔ قال ابو عبداللہ کل بستان علیہ حائط فهو حدیقہ، اب یہ امام بخاری نے لغت کی تشریح کر دی کہ حدیقہ اور بستان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بستان تو مطلق باغ کو کہتے ہیں اور حدیقہ اس کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد کوئی دیوار ہو۔ ممالم یکن علیہ حائط لا یقال حدیقہ، اور جس کے گرد دیوار نہ ہو تو اس کو حدیقہ نہیں کہتے، اس کو محض بستان کہہ دیتے ہیں۔ وقال سلیمان بن بلال حدثني عمرو ثم دار بن الحارث بن الخزرج بن ساعدہ، تو پہلی جو روایت میں تو یہ ہے کہ دور بن ساعدہ کو مقدم رکھا تھا آپ نے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ یعنی اس پہلے میں تو شک تھا کہ بنو ساعدہ کہا تھا یا بنو حارث کہا تھا، اور اس روایت میں ترتیب بیان فرمائی کہ بنو حارث کا آپ نے مقدم ذکر کیا، اس کے بعد بنو ساعدہ کا ذکر فرمایا۔ سمجھ گیا نا؟
اس حدیث پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب خرص التمر، کہ کھجوروں کا اندازہ لگانا۔ اس سے فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہاں تو آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً گزرے ایک باغ کے پاس سے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اس میں کتنی کھجوریں آئیں گی۔ لیکن دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے باغوں میں اندازہ کرنے والے بھیجا کرتے تھے کہ جا کر دیکھیں کہ کس باغ سے کتنا پھل آنے کی امید ہے۔ اس کو خرچ کہتے ہیں، اور جو آدمی یہ اندازہ کرنے جاتے تھے ان کو خارج کہا جاتا تھا۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خرچ کرنے کے لیے۔ یہ بات تو روایات سے ثابت ہے کہ آپ خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، لیکن آگے فقہاء کرام کا اس میں کلام ہوا ہے کہ اس خرچ کا مقصد کیا تھا۔ تو امام شافعی وغیرہ متعدد فقہاء کا یہ قول ہے کہ خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کٹائی کا وقت آنے سے پہلے ہی ان سے عشر وصول کر لیا جائے۔ ابھی کٹائی نہیں ہوئی، کٹائی سے پہلے جس وقت اندازہ کرنے کے لیے گئے ہیں اسی اندازے کے مطابق ان سے عشر وصول کر لیا جائے، تاکہ ایک مرتبہ وہ عشر دے کے فارغ ہو جائیں، پھر اپنے باغ سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، وہ خود استعمال کریں یا بیچیں یا جو کچھ بھی کریں۔ لہذا ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جو خارج بھیجتا ہے، کوئی سلطان خارج بھیجتا ہے یا اندازہ کرنے والے بھیجتا ہے کسی باغ کے پاس، تو اس کو خارج کو یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے اندازے کے مطابق وہ عشر وصول کر لے باغ کے مالک، اور کیونکہ اسی وقت عشر وصول کر رہا ہے اور وہ اندازے کی بنیاد پر کر رہا ہے، حقیقی طور پر معلوم نہیں کہ حقیقی طور پر کتنا پھل آئے گا۔ اس واسطے آپ ترمذی میں حدیث پڑھیں گے کہ وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ودع الثلث فإن لم تدع الثلث فدع الربع، کہ اندازہ جتنا تم نے کیا ہے اس کا 1/3 چھوڑ دو، اور 1/2 نہ چھوڑو تو 1/4 چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اندازہ کر رہے ہیں تو اندازہ کرنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا پھل اس وقت لگا ہوا ہے، ابھی تو لگا ہوا ہے لیکن ابھی کٹائی کا وقت تو آیا نہیں، تو کٹائی کا وقت آنے سے پہلے کچھ پھل جھڑ جائے، یا اس کو کوئی آفت لگ جائے، یا آندھی آ جائے جس کی وجہ سے وہ پھل جتنا اندازہ کیا ہے اتنا نہ نکلے بلکہ اس سے کم ہو، تو آپ نے یہ ہدایت دی کہ ایک ثلث کو چھوڑ دو یا 1 ربع کو چھوڑ دو اور باقی کا عشر وصول کر دو۔ تو یہ حضرات شافعیہ وغیرہ یہ حضرات جو ہیں وہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو خارج بھیجا جا رہا ہے وہ اپنے اندازے کی بنیاد پر باغ والے سے عشر وصول کر سکتا ہے، وہ اندازے کے وقت ہی، کٹائی کے وقت آنے سے پہلے، سمجھ گئے؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ کٹائی سے پہلے عشر وصول کرنا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ آتو حقہ یوم حصاد، تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہے عشر کی وصولی کا وہ کٹائی کا وقت ہے، تو کٹائی سے پہلے عشر وصول کرنا جائز نہیں، سمجھا؟ جب تک کٹائی نہ ہو جائے اور حقیقی وزن یا حقیقی کیل اس پھل کا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک وصول کرنا جائز نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہے کہ کٹائی سے پہلے وصول کرنا جائز نہیں ہے تو پھر آپ یہ خارج کیوں بھیجتے تھے، اندازہ لگانے والے کیوں بھیجتے تھے ان باغوں کے پاس؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مصلحت یہ تھی کہ ایک تو ذرا پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ بھئی کتنا عشر اس مرتبہ اس سال وصول ہوگا۔ جیسے آج کل لوگ بجٹ بناتے ہیں نا، تو اس میں
اندازہ کرتے ہیں، تخمینہ کرتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوگی، کتنے خرچ ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی منشا ہو کہ پہلے پتہ چل جائے کہ بھائی کتنا اس مرتبہ عشر وصول ہوگا۔ اور دوسری مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ جب پہلے سے خارج چلا جائے گا اور ایک اندازہ لگا لے گا کہ اتنا پھل آنے والا ہے، تو وہ باغ کا مالک جو ہے وہ اپنی پیداوار کو چھپا نہیں سکے گا، سمجھے نا؟ کٹائی کے وقت میں جب وصول کرنے کے لیے جائیں گے تو اگر اس وقت پھل بہت کم معلوم ہو دیکھنے میں، تو وہ خارج کہہ سکتا ہے کہ ابھی 1-2 مہینے پہلے تو میں آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا تمہارا باغ پھلوں سے لگا ہوا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ پھل مجھے کم نکلا ہے، تو یہ بات کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس سے پوچھ ہو سکتی ہے، تاکہ یہ جو باغ والے ہیں وہ اپنی پیداوار کو چھپا کر عشر کی مقدار میں کمی نہ کریں، اس غرض سے خارج کو بھیجا جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ البتہ اس میں آپ نے یہ ہدایت دے دی تھی کہ بھائی جو تم نے اندازہ لگایا ہے اس کا اگر 1/3 کم ہو جائے یا 1 کم ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دو، کیونکہ 1/3 1 کی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ اندازے میں غلطی ہوئی ہو یا پھل جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہو کسی آفت کی وجہ سے۔ لہذا جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو اس وقت میں اگر تمہیں اپنے اندازے سے 1/3 کمی نظر آئے یا 1 کمی نظر آئے تو اس کو نظر انداز کر دو، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرو مالک کے اوپر کہ بھائی تم نے اتنا کم کیوں دیا۔ ہاں اگر 1/2 سے زیادہ کمی ہو تو اس وقت میں آپ اسے پوچھ گچھ کر سکتے ہو کہ بھائی جب ہم آئے تھے تو اس وقت تو اتنا نظر آ رہا تھا اور اب تم یہ دے رہے ہو تو بہت ہی کم ہے اس کے مقابلے میں، سمجھ گئے؟ یہ مقصد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ خرچ کا مقصد یہ ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس خرچ کی بنیاد پر زکوٰۃ یا عشر وصول کر لیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی تائید کی ہے، اور تائید اس طرح نظر آ رہی ہے کہ باب تو قائم کیا خرچ التمر کا، لیکن اس میں وہ حدیث روایت نہیں کی جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خارج کو بھیجنا منقول ہے، بلکہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کر دیا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا کہ آپ نے اندازہ تو کیا لیکن اندازے کے وقت میں کوئی عشر کی مقدار اس کے اوپر مقرر نہیں کی، سمجھ گئے نا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت میں عشر وصول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب آپ واپس آئے تو اس وقت کٹائی ہو چکی تھی، تو آپ نے اس وقت پوچھا کہ تمہارا کتنا پھل آیا، تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے اس حدیث کو باب خرچ التمر میں لانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا بھی مسلک وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا ہے کہ خرچ کی بنیاد پر وصولیابی نہیں ہوگی بلکہ وصولیابی حقیقی مقدار کی بنیاد پر ہوگی۔ جی باب العسر فيما يؤتى من ماء السماء والماء الجاري ولم يرى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في الأصل شيئا. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما فقد السماء والعيون أو كان عصريا العسر وما سقي بالنفس نصف العسر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف بالأول، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما فقد السماء العسر، وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يكفي على المبهم إذا رواه أهل السبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة فقال بلال فصلى فأخذ بقول بلال فترك قول الفضل. اگلا باب بھی پڑھ لو. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي شعثعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة ولا في أقل من 5 من الإبل الزوج صدقة ولا في أقل من 5 أواك من الورك صدقة.
یہ باب ہے جس میں 3 مسئلے بیان کیے ہیں امام بخاری نے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ باب الحسن فیما یسقى من ماء السماء والماء الجاری، کہ زرعی پیداوار میں جو پیداوار سے سیراب ہوتی ہے آسمان کے پانی سے یعنی بارش سے، اور یا خراب ہوتی ہے بہتے ہوئے پانی سے، یعنی جس کی آبپاشی کے لیے پانی دینے کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی یا کوئی خرچہ زیادہ نہیں کرنا پڑتا، تو اس میں جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ 10واں حصہ ادا کیا جائے بطور زکات۔ اس کے برخلاف وہ زمینیں جو بارش سے سیراب نہیں ہوتی اور جن کی آبپاشی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے یا خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں 10ویں حصے کے بجائے 20واں حصہ ہے۔ یہ بات تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ تو لہذا جو بارانی زمینیں ہیں جو بارشیں سے سیراب ہوتی ہیں، ایک تو ان کے اوپر 10واں حصہ ہے، اور ایک وہ جس کو آگے حدیث میں اثری کہا گیا، اثری عین تا را، اثری اثری کہتے ہیں ان زمینوں کو جو کسی دریا کے کنارے واقع ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو درخت اگتے ہیں تو ان کی جڑیں پھیل جاتی ہیں دریا کے قریب تک، اور وہ جڑیں خود دریا کا پانی چوس لیتی ہیں، ان کو الگ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اثری جو ہے کیونکہ ان کی آبپاشی میں بھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑ رہا، اس واسطے اس کی پیداوار پر بھی کتنا ہے 10واں حصہ ہے۔ لیکن وہ زمینیں جو نہری ہیں یا چاہی ہیں جن کو کنویں سے سیراب کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں طریقہ تھا کہ وہ جو اونٹوں پر لاد کر پانی لایا جاتا تھا اور وہ پھر پانی کھیتوں کو دیا جاتا تھا، وہ جو اونٹ پانی لاتے تھے ان کو ناضح کہتے تھے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا فیما سقی بالنضح نصف العشر، نضح جمع ہے ناضح کی، اور ناضح اس اونٹ کو کہتے ہیں جو پانی سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو زمینیں سے سیراب کی جائیں نضح سے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نصف العشر واجب ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی طرح اگر کوئی کنویں کی زمین ہے، کنویں سے پانی لانا پڑتا ہے، جسے راہٹ لگا دیتے ہیں آج کل، سمجھے نا، یا ٹیوب ویل لگا ہوا ہے اس سے سیراب کیا جا رہا ہے، تو چونکہ اس میں بھی محنت ہے اور خرچہ ہے، اس واسطے اس کے اندر بھی نصف العشر واجب ہے۔ سمجھ گیا بھائی؟ جو بھائی بہت نیند آ رہی ہے، آ تو رہی ہے۔ اچھا، جس کو نیند آتی ہے وہ کبھی اقرار نہیں کرتا کہ مجھے آتی ہے، آ رہی ہے۔ جب پوچھو کہ نیند آ رہی ہے تو کہتا نہیں۔ ایک تو یہ آدمی سوتا رہتا ہے بہت، ایک یہ بیٹھا ہوا پتلا دبلا تھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں یہی تو دوسری صف میں 19 نمبر پہ، ہاں کیا نام ہے تمہارا؟ محمد، نام تو بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، مگر سوتے رہتے ہو بیٹھے ہوئے۔ تو خلاصہ یہ کہ جس زمین کے سیراب کرنے پر محنت ہوتی ہے یا پانی کا خرچہ دینا پڑتا ہے وہاں نصف العشر ہے، اور جہاں محنت نہیں خرچہ نہیں تو وہاں پورا عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ یہ بات تو متفق علیہ ہے فقہاء کرام کے درمیان، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا مقصود ہے، باب الحسن فیما یسقى من ماء السماء والماء الجاری۔ ارے سمجھے نا،
دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو زمین بیس آسمان سے سیراب کی گئی ہو اس میں عشر واجب ہے. تو اس حدیث میں آپ نے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اتنی پیداوار ہو تو عشر دینا ہوگا اور اس سے کم ہو تو عشر نہیں دینا ہوگا. جیسے کہ اونٹوں کے اندر نصاب بیان فرمایا، سونے میں نصاب بیان فرمایا، چاندی میں نصاب بیان فرمایا، اس طرح اس حدیث میں نصاب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مطلق یہ کہہ دیا ہے کہ جو زمین میں سیراب ہو آسمان سے اس میں سے عشر دینا ہوگا. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ عشر کا کوئی نصاب مقرر نہیں، بلکہ فی کل ما اخرجت الارض عشر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. زمین سے جو کچھ بھی نکلے، تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے، اس کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ دینا ہوگا. نصاب کوئی مقرر نہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ امام ابو حنیفہ کا جو یہ مسلک ہے، یہ حدیث اس کی دلیل ہے. فیما سقط السماء، کہ جس کو آسمان سیراب کرے اس میں عشر ہے، اس میں آپ نے کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ صاحبین اور امام بخاری سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ زرعی پیداوار کا بھی ایک نصاب مقرر ہے اور وہ ہے 5 وسق. چنانچہ اگلی حدیث ان کی دلیل ہے، اور وہ حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیس فیما اقل من 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں صدقہ واجب نہیں. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرا مسئلہ امام بخاری جو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے ترجیح دی ہے جمہور کے قول کو کہ 5 وسق کا نصاب مقرر ہے. اور دلیل میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پہلی حدیث تھی، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ما سقط السماء والعیون، تو ماں جو ہے کلمہ عام ہے اور ہر قسم کی پیداوار کو، ہر مقدار کی پیداوار کو شامل ہے، اور اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ کوئی بھی مقدار ہو اس سے ادا کرنا ضروری ہوگا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مجمل ہے، کیونکہ اس میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا گیا. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، تو یہ مفسر ہے اور یہ مجمل کی تفسیر کر رہی ہے. لہذا امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث راجح ہوگی پہلی حدیث پر، اور یہ قاضی ہوگی پہلی حدیث پر. یعنی کہا جائے گا کہ جس حدیث میں مقدار بیان نہیں کی گئی اس میں اجمال سے کام لیا گیا تھا، اور اس حدیث نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو امام بخاری نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آپ نے کوئی مقدار بیان نہیں کی، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مقدار بیان کی ہے. تو جس میں مقدار بیان فرمائی ہے وہ راجح ہے اس حدیث پر جس میں مقدار بیان نہیں فرمائی. سمجھ گئے؟ اور اس کی مثال میں انہوں نے وہ واقعہ پیش کیا ہے کہ یہ جو حدیثیں گزری ہیں آپ کے پاس کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں گئے تھے تو فضل بن عباس کی روایت یہ ہے کہ حضور نے وہاں پر کعبے میں نماز نہیں پڑھی، اور حضرت بلال کہتے ہیں کہ پڑھی. تو کس کی روایت کو ترجیح دی گئی؟ حضرت بلال کی روایت کو، کیونکہ وہ مثبت زیادت تھی، اور مثبت زیادت اولا ہے بنسبت دوسری روایت سے. تو یہاں بھی 5 اوسق والی روایت جو ہے وہ مثبت زیادت ہے، لہٰذا وہ اولا ہوگی اس حدیث پر جس میں سے کوئی ذکر مقدار کا نہیں کیا گیا.
ارے سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ اچھا، امام ابو حنیفہ بظاہر جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، یہ بظاہر امام ابو حنیفہ کے بالکل صریح خلاف ہے یہ حدیث، تو اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، سمجھے نا؟ ایک توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ یہ جو امام بخاری نے فرمایا کہ مفسر راجح ہوتی ہے مبہم پر، یہ اس وقت ہے جبکہ مفسر مؤخر ہو اور مبہم مقدم ہو، سمجھے نا؟ یعنی وہ روایت جس میں مقدار بیان نہیں کی گئی وہ مقدم ہو، اور جس میں مقدار بیان فرمائی گئی ہے وہ مؤخر ہو، تو کہیں گے کہ مؤخر نے تخصیص پیدا کر دی پہلی روایت میں، سمجھے نا؟ لیکن جہاں ایسا نہ ہو، مثلا مؤخر مثلا وہ مقدار بیان کرنے والی جو ہے وہ مقدم ہو اور جو مقدار بیان نہیں کر رہی وہ مؤخر ہو، تو اس صورت میں جو ہے جو مبہم والی جو ہے وہ راجح ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں تاریخ معلوم نہیں کہ آیا عبداللہ بن عمر کی حدیث مقدم ہے یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث مقدم ہے۔ جب تاریخ معلوم نہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو مقدم سمجھیں اور عبداللہ بن عمر کی روایت کو مؤخر سمجھیں، اور اس طرح یہ کہیں کہ ہر قلیل و کثیر مقدار کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ انفع للفقراء ہے۔ تو امام حنیفہ کا اصول یہ ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہو جائے تو انفع للفقراء کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ ارے سمجھ گئے؟ ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے، لیکن یہ جواب پوری طرح اطمینان بخش نہیں ہے، اس واسطے سے یہ جو قاعدہ بیان کیا گیا کہ مفسر اگر مؤخر ہو تب تو وہ راجح ہوتا ہے مبہم پر، یہ قاعدہ مسلم نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تقدیم و تاخیر کا اور ناسخ و منسوخ ہونے کا سوال نہیں ہوتا، کسی جگہ ایک عام حکم بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں مقادیر کا بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حدیث ہے فیما سقط السماء، اس میں مقادیر کا بیان کرنا مقصود نہیں تھا، بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ کون سی زمینوں پر عشر آتا ہے اور کون سی زمینوں پر کیا آتا ہے، نصف العشر آتا ہے، اصل مقصود یہ بیان کرنا تھا۔ تو وہاں نصاب کا بیان کرنا مقصود ہے ہی نہیں، تو اس واسطے وہاں پر اس کا ذکر کرنا کوئی ضروری تھا نہیں، بخلاف ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے کہ وہاں پر بیان کرنا ہی مقصود یہ ہے کہ کتنی مقدار پر عشر آتا ہے، کتنی مقدار پر نہیں آتا، لہذا دونوں میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ یہ مقدم مؤخر کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر کہ دونوں میں تعارض ہو، اور تعارض ہے نہیں، لہذا دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور دونوں معمول بھی ہیں، لہذا یہ جواب دینا درست نہیں بنتا۔ ارے سمجھ گئے ہو؟ دوسرا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں، تو اس سے مراد وہ پیداوار ہے جو کسی نے تجارت کے لیے رکھی ہے، بیچنے کی، اور اس زمانے میں 5 وسق کی پیداوار عموماً 200 درہم کے برابر قیمت کی ہو جاتی ہے، تو اس واسطے وہاں پر فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، یعنی جو پیداوار ہوئی ہے اگر وہ 5 وسق سے کم ہے تو چونکہ اس کی بازاری قیمت 200 درہم سے کم ہوگی، اس واسطے اس کے اوپر تجارت کی زکوٰۃ آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات لوگوں نے توجہ کی ہے، مگر یہ پہلی توجہ سے زیادہ رقیق ہے، اس لیے کہ یہ کہنا کہ 5 وسق کی تعداد 5 وسق کی قیمت 200 درہم کے برابر ہوتی تھی، یہ کہنا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق کسی خاص چیز کے مقرر نہیں فرمائے کہ گندم کے یا جو کے یا کھجور کے،
سمجھے نا، بلکہ مطلق 5 وقت فرمائے۔ اب یہ کہنا بالکل ہی وضاحتاً غلط ہے کہ 5 وسق گندم کی بھی وہی قیمت ہوتی تھی جو 5 وسق جو کی ہوتی تھی یا مکئی کی ہوتی تھی، تو یہ بالکل وضاحتاً غلط ہے، لہذا یہ توجیہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک تیسری توجیہ حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور وہ نسبتاً بہتر ہے۔ وہ یہ کہ جہاں جو فرمایا ہے آپ نے کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصدق وصول نہیں کرے گا 5 وسق سے کم، سمجھے نا۔ سرکاری طور پر جو شخص زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے وہ 5 وسق سے کم کی زکوٰۃ یا عشر نہیں لے گا۔ اگر کسی کے باغ میں 5 وسق سے کم پھل آیا ہے تو مصدق اس سے وصول نہیں کرے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، عشر واجب ہوگا، لیکن وہ مالک باغ خود اپنے طور پر ادا کر دے گا، سمجھے نا۔ باغ کا مالک جو ہے وہ خود اپنے طور پر ادا کر دے گا، مصدق کو لینے کا اختیار جو ہے وہ 5 وسق سے کم میں نہیں۔ ارے سمجھے نا۔ اور اس کی تائید حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دی تھی 5 وسق کے اندر، جیسے کہ آپ کتاب البیوع میں آگے پڑھیں گے اور پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ عرایا کی اجازت دی تھی 5 وسق میں۔ تو عام طور عرایا جانتے ہو نہیں، یعنی وہ باغ والا جو ہے کسی خاص درخت کا پھل جو ہے وہ کسی فقیر کو دے دیتا تھا، تو یہ عرایا عام طور سے 5 وسق میں ہوتا تھا۔ تو چونکہ 5 وسق کا جو کی مقدار جو ہے وہ صاحب باغ کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عریہ کے طور پر دے دیا کرے، لہذا مصدق اس سے وصول نہیں کرے گا، مصدق جو وصول کرے گا وہ 5 وسق سے زائد سے وصول کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تیسری توجیہ ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ پہلا مسئلہ تو متفق علیہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، دوسرے مسئلے میں یہ اختلاف ہے جس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ تیسرا مسئلہ جو امام بخاری نے اس باب میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ آیا شہد پر عشر ہے یا نہیں، یعنی کسی شخص نے اگر شہد کا کوئی فارم لگا لیا اور وہاں پر وہ مکھیاں جمع کر کے وہاں سے شہد نکالتا ہے، آیا اس پر عشر واجب ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی اور امام بخاری اور دوسرے حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ شہد پر کوئی عشر نہیں ہے، البتہ شہد بیچے گا، بیچنے کی غرض سے شاعر بیچے گا تو اس کے اوپر مال تجارت کے احکام جاری ہو سکتے ہیں اور مال تجارت کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک شہد نکلنے کا تعلق ہے تو اس کے اوپر عشر نہیں۔ یہ جمہور کا کہنا یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اصل پر بھی عشر ہے، یعنی جو مکھیوں کا اگر فارم لگایا اور اس سے شہد نکلا تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا عشر اس فارم کے مالک کے اوپر واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے وہ ابن ماجہ میں حضرت ابو سیارہ مطاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عندی نحل، میرے پاس شہد کی مکھیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا ادی عشورھا، اس کا عشر ادا کرو۔ یہ روایت ابو ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کیا غالباً عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ فی کل 10 ازق ذکر، کہ ہر 10 مشقوں پر ایک مشق واجب ہے شہد میں، اگرچہ سند ان کی کمزور ہے دونوں روایتوں، لیکن متعدد روایات ہیں جو اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کا مجموعہ بے اصل نہیں، لہذا ان کو اختیار کرنا چاہیے
اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب دلائل میں کچھ تعارض ہوتا ہے تو اس جانب کو اختیار کرتے ہیں جو انفع للفقراء ہو. اس واسطے حنفیہ نے اصل کے اوپر بھی عسر واجب کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ 3 مسئلے ہو گئے. تو کہتے ہیں باب العسر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري ولم يرى عمر بن عبد العزيز في الاثر شيئا. عمر بن عبد العزیز کی رائے یہ تھی کہ اصل کے اندر کوئی عسر وغیرہ واجب نہیں ہے. آگے روایت نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العسر. 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی. ایک وہ جس کو آسمان سیراب کرے، دوسرے وہ چشمے جس کو سیراب کرے، اور تیسرا یہ کہ اثری ہو. اثری کا مطلب سمجھ گیا نا؟ جو وہ جس کا جو اپنی جڑیں جس کی خود پانی چوس لیتی ہیں، اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وما سقي بالنضح یا بالنضح دونوں لوگ پڑھ سکتے ہیں. جس کو سیراب کیا جائے سیراب کرنے والے اونٹوں کے ذریعے تو اس میں نصف العسر ہے. سمجھ گئے؟ اچھا اب آگے جو قال ابو عبداللہ آ رہا ہے نا، یہ غلط جگہ پر لکھا گیا ہے. اس کی صحیح جگہ ہے اگلی حدیث کے بعد. اگلا باب ہے نا، باب لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ. تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فیما اقل من خمسۃ اوسق صدقہ ولا فی اقل من 5 من ابل الزوج صدقہ ولا فی اقل من 5 اواق من البرد صدقہ. ہے اب اس اصل میں قال ابو عبداللہ یہاں آنا تھا، لیکن کسی کاتب کی غلطی سے یہ اوپر لکھا گیا. سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو قال ابو عبداللہ ھذا تفسیر الاول. امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ یعنی لیس فیما دون فیما اقل من 5 اوسق صدقہ، یہ جو ہے یہ تفسیر ہے پہلی حدیث کی. پہلی حدیث سے کیا مراد؟ کون سی حدیث؟ عبداللہ بن عمر والی حدیث. لأنه لم يوقت في الأول یعنی حدیث ابن عمر، کیونکہ آپ نے پہلی حدیث میں یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی. فیما سقط السماء والعسر. ارے سمجھے نا؟ وبینا فی ھذا، اور اس حدیث میں بیان کیا. اس حدیث سے کیا مراد؟ ابو سعید خدری والی حدیث. ووقت، اور اس میں آپ نے بیان بھی کیا اور مقدار مقرر بھی فرمائی ہے. وزیادۃ مقبولۃ، اور کسی راوی کی زیادتی جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے. والمفسر یقضی علی المبہم، اور مفسر جو ہوتا ہے وہ مبہم پر قاضی ہوتا ہے. اذا رواہ اہل السبت، جبکہ جو قابل اعتماد راوی اس کو روایت کرتے ہوں. کما روى الفضل بن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. سمجھ گئے نا؟ تو اس سارے کلام کا صحیح محل کہاں ہے؟ اگلی حدیث، اگلے باب میں، اگلے حدیث کے بعد. چلیے جی جی. یہ ہمارے حنف کے جو صاحبین اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے کہ صاحبین جو فرماتے ہیں کہ نصاب ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نصاب نہیں ہے عشر کے لیے. جی تو فتویٰ کس قول پر ہے؟ فتویٰ ہے تو اب تک تو سارے علماء نے فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی دیا ہے. امام ابو حنیفہ کے قول پر دیا ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو اس کو عشر نکالنا چاہیے. جی جی. عشر کے متعلق جو علت بیان کی گئی ہے بظاہر وہ مونت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر پانی بلا مشقت حاصل ہو تو اس میں عشر ہے، اگر بلا مشقت نہ ہو تو نصف عشر ہے. تو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ زمین کی پیداوار کے لیے پانی کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں جو ہے کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر جو ہے اس میں اس کا حساب لگایا تو پانی کی جو قیمت ہے اس میں بہت زیادہ آگے چل جاتا ہے، وہ تب پیداوار صحیح حاصل ہوتی ہے. تو کیا اس پیداوار کا اعتبار، اس خرچے کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فریضے میں کمی کر دیا خرچے کی وجہ سے، یعنی عشر کے بجائے نصف العشر واجب کیا ہے. تو یہ نصف العشر اسی لیے واجب کیا ہے کہ خرچہ ہو، محنت ہو، وہ سب
کی وجہ سے 10واں حصہ دینے کے بجائے 20واں حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے. تو اب اس کے بعد خرچہ مزید ہوا. جی اور صاحب یہ بھوسا وغیرہ میں پہنچ رہے یا نہیں آئے گھاس وغیرہ میں پہنچ رہے یا نہیں؟ ہاتھ میں اور کچھ چلو جی. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك السبي فيمس تمر الصدقة. وبه قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن سحمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده قوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال ما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. یہ جو میں نے پہلے پیچھے کہا تھا کہ خرچ کے مسئلے میں امام بخاری کا مسلک وہی ہے جو حنفیہ کا ہے، یعنی یہ کہ عشر جو وصول کیا جائے گا وہ خرچ کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقی کٹائی کے بعد. یہ کہا تھا نا میں نے. تو اب اس باب سے وہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے، کیونکہ فرمایا اس باب میں کہ باب اخذ صدقۃ التمر عند صرام النخل، کہ کھجور کا جو صدقہ لیا جائے گا وہ نخل کی کٹائی کے بعد لیا جائے گا. صرام کے معنی کٹائی، تو کٹائی کے بعد دیا جائے گا. یہ وہی بات ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی واسطے وہاں پر خرچ والے باب میں حدیث لیا ہے وہ تبوک والی، سمجھے نا. اور یہاں حکم بیان کر دیا ترجمۃ الباب میں کہ جو صدقہ لیا جائے گا وہ کٹائی سے وقت ہے، اور اس پر آگے حدیث لائے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے. لیکن اس سے ایک چھوٹا سا جو مسئلہ اور بھی نکلتا ہے وہ بھی ترجمۃ الباب میں بیان کر دیا کہ کیا بچے کو چھوڑا جائے گا کہ وہ صدقے کی کھجوروں کو چھوئے، یعنی جو ہے صدقے کی کھجوریں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کا بچہ آیا وہ چھونے لگا، تو چھونے کی حد تک کوئی مذائقہ نہیں، البتہ اگر وہ کھانے لگے تو کھانے کی اجازت ہے. جو مسئلہ تو آگے حدیث نقل کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی جاتی تھی. کب؟ کھجوروں کی کٹائی کے وقت. یہ ہے ترجمۃ الباب کا محل، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو معمول تھا آپ کا وہ یہ کہ کھجوروں کا جو صدقہ آتا تھا وہ اسی وقت آتا تھا جبکہ کٹائی ہو جاتی. تو یہ وہاں بالتمری وہاں من تمری، ایک آدمی ادھر یہ لے کے آ رہا ہے اپنے کھجور، وہ لے کر آ رہا ہے اپنے کھجور، حتیٰ یصیر عنده قوما من تمر، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک ڈھیر لگ جاتا تھا کھجور. قوم کے معنی ڈھیر. فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر،
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگتے تھے، آ کے چھو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بچے تھے. فأخذ أحدهما تمرة، تو ان میں سے کسی نے، دونوں میں سے کسی نے ایک کھجور اٹھائی، فجعله في فيه، اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. فنظر إليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا، فأخرجها من فيه، تو ان کے منہ سے وہ نکال لی. فقال، فرمایا، اما علمت ان آل محمد لا يأكلون الصدقة، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آل محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں کھاتے. تو یہاں جب منہ میں رکھ لیا تب تو نکال دیا، لیکن اس سے پہلے جو کھیل رہے تھے یا چھو رہے تھے اس سے منع نہیں فرمایا. اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے، صدقے کا مال رکھا ہوا ہے اور بچے اس کو چھونے لگے تو چھونے کی حد تک کوئی ناجائز بات نہیں ہے، البتہ ان کو کھانے نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من باع ثمارہ او نخلہ او کیا نام تھا تمہارا؟ کیا جس نے پڑھا تھا پہلے؟ سعید الرحمان. عبد الرحمان؟ سعید الرحمان. سعید الرحمان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من باع ثمارہ او نخلہ او عبده او زرعه وقد وجب فيه العشر او الصدقة فأدى الزكاة من غيره او باع ثماره ولم تجب فيه صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحل البيع بعد الصلاح على أحد، فلم يخص من وجبت عليه الصدقة ممن لم تجب. اس بات میں ایک اور مسئلہ بیان کیا امام بخاری نے جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر تردید مقصود ہے. ذرا سمجھ لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ جب کسی شخص کے باغ پر پھل آ جائے تو اس پر عشر واجب ہو جاتا ہے نا. جب عشر واجب ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جب تک عشر ادا نہ کرتے اس وقت تک اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پھل کو کہیں بیچے. بیچنا جائز، اگر بیچنا ہے تو پہلے عشر ادا کرے پھر بیچے. اور وجہ اس کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب عشر واجب ہو گیا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جتنا بھی پھل ہے وہ اس مالک کی بالکلیہ ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس میں 10واں حصہ فقراء کا ہے. سمجھے نا؟ 10واں حصہ فقراء کا ہے، اور وہ 10واں حصہ ابھی الگ کیا نہیں گیا تو مشاع ہو گیا نا، ہے نا. اب جب مشاع ہو گیا تو اب اگر یہ شخص کوئی چیز بیچے گا تو ہر کھجور میں حصہ ہے 10واں مشاع ہونے کی وجہ سے. تو اب جو یہ بیچ رہا ہے تو یہ اپنی ملکیت میں ایسی چیز بیچ رہا ہے جو تنہا اس کی ملکیت نہیں، غیر مملوک کی بیع لازم آتی ہے. اگر وہ پورا باغ بیچ دے مثلا کسی کو تو اس کا معنی کیا ہوئے کہ 9 حصے تو اس نے اپنے بیچے اور 10واں حصہ جو ہے فقراء کا بیچا، اور جو اس کی ملکیت تھا نہیں اور جو اصل مالک ہے اس کی اجازت نہیں، لہٰذا یہ بیع جائز ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کا سارا پھل بیچ دے، لیکن اس کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں 10واں حصہ ادا کروں گا، اور 10واں حصے کی چاہے قیمت ادا کر دے نقدی کی شکل میں یا بازار سے 10واں حصہ جو ہے خرید کر وہ وقت پر دے دے. یہ سب اختیار ہے، تو چاہے اپنے اس باغ سے دے، چاہے اس کی پیسے دے، چاہے اس کے بدلے میں کہیں سے خرید کر دے، یہ سب جائز ہے. کیوں؟ وہ جو امام شافعی نے دلیل پیش کی ہے کہ یہ ملکیت نہیں ہے اور ملکیت اس میں فقراء کی ثابت ہو گئی ہے، لہذا وہ بیچ نہیں سکتا، غیر مملوک کی بیع لازم آئے گی. اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ جب عشر واجب ہو جاتا ہے یا زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے کسی مال پر تو فقراء اس کے مالک نہیں بنتے، حقدار ہوتے. سمجھے نا؟
مالک ہونا اور چیز ہے اور استحقاق قائم ہو جانا اور چیز ہے. مالک تو وہی ہے، سارے باغ کا مالک وہی ہے، سارے باغ کے پھلوں کا مالک بھی وہی ہے. البتہ اس کے ذمے میں ایک حق ہے فقراء کا، وہ اس کو دینا ہے. ارے سمجھ جاؤ، اس کی مثال یہ سمجھو کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ 1,00,000 روپے ہے اس کے پاس، ہے نا، اور 10,000 روپے کا قرضہ ہے اس کے ذمے. تو اب اگر 1,00,000 روپے سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے غیر مملوک مال سے خریدی. مملوک تو اسی کا ہے وہ 1,00,000، لیکن اس کے ذمے ایک حق واجب ہے فقراء کا یا اپنے دائن کا، تو وہ اس کو جب چاہے جس طرح چاہے ادا کر دے. تو جب دین میں یہ بات ہے تو فقراء کے حق سے زکوٰۃ میں تو بطریق اولا یہی بات ہوگی. لہذا وہ اگر بیچ دے سارا باغ بیچ دے اور پھر عشر ادا کرے یا کسی بھی طریقے سے نقدی سے ادا کر دے، دوسرے کئی پھل سے لے کر ادا کر دے، یہ سب جائے. ارے سمجھے نا. اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور طریقے سے بھی استدلال کیا، امام بخاری نے ایک اور طریقے سے بھی استدلال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ آگے پڑھو گے کتاب البیوع میں اور مشکات وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبیعوا الثمرۃ حتی یبدو صلاحها، کہ ثمرے کی بیع نہ کرو جب تک کہ اس کی صلاح ظاہر نہ ہو جائے، یعنی پک نہ جائے. ٹھیک ہے، تو کیا معنی ہوئے اس کے کہ پکنے کے بعد جائز ہے بیع کرنا. سمجھے نا. مفہوم مخالف اس کا کیا ہوا کہ پکنے کے بعد بیع، جو ناجائز قرار دیا آپ نے پکنے سے پہلے قرار دیا، لیکن پکنے کے بعد بیع کرنے کو جائز کہا. امام بخاری کہتے ہیں کہ جب پکنے کے بعد آپ نے بیع کو جائز کہا تو وہاں یہ قید نہیں لگائی کہ بشرطے کہ تم نے عشر ادا کر دیا ہو، یہ قید نہیں لگائی، بلکہ ایک کہا کہ تمہارے لیے بعد بدو صلاح یعنی پکنے کے بعد بیع کرنا جائز ہے. اور جب یہ شرط نہیں لگائی تو معنی یہ ہوئے کہ اس کے لیے مطلقاً جائز ہے، چاہے اس نے عشر ادا کر دیا ہو پہلے یا عشر ادا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں بیع کرنا چاہیے. ارے سمجھ گیا نا. یہ ہے مطلب تجربۃ الباب کا. دیکھو باب من باع ثمارہ او نخلہ او ارضہ او زرعہ وقد وجب فیہ العشر والصدقہ، ایسے حالت میں بیچنا ہے ان کا جبکہ اس کے اوپر عشر یا صدقہ واجب ہو چکا ہو. تو یہ بیچتے فأدت زکوٰۃ من غیرہ، اور جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا کرتے ہیں. سمجھ گئے. او باع ثمارہ ولم تجد فیہ صدقہ، یا کوئی شخص اگر اپنے پھلوں کو بیچتے وجوب زکوٰۃ سے پہلے وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہی بیچتے، یعنی ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے ہی بیچ دیا اس نے، تو بھی جائے گا. سمجھے نا. لیکن جو زکوٰۃ واجب ہوگی وہ بعد میں اس کو ادا کرنی ہوگی. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها فلم یحضر البیع بعد الصلاح علی احد، تو آپ نے پھلوں کے صلاح پیدا ہو جانے کے بعد اس کے بیچنے کو کسی کے لیے بھی منع نہیں فرمایا. ولم یخص من وجبت علیہ الزکوٰۃ ممن لم تجب، اور یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ بیع اسی کے لیے جائز ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے یا زکوٰۃ وہ ادا کر چکا ہے، ایسی کوئی تخصیص نہیں فرمائی بیع کے جواز کے لیے. تو معلوم ہوا کہ بیع جائز ہے باوجود کہ اس کے اوپر عشر واجب ہو چکا ہو اور ابھی ادا نہیں کیا. ارے سمجھ گئے جی. وبالسند المتصل منا الى الامام الغماد الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب آهته.
جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قال حتى تحمار. باب هل يشتري صدقته ولا بأس ان يشتري صدقة غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. حدیث پر. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم كان يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بصدقة في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يشتريه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقه. یہ ایک اور مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے. یہ مسئلہ بھی فقہا کے درمیان مختلف بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی چیز زکوٰۃ میں دوسرے کو دے دی، فقیر کو، اور فقیر اس کا مالک بن گیا، اس پر قبضہ کر لیا، تو ایک بات تو بالکل واضح اور متفق علیہ ہے کہ وہ فقیر اگر وہ چیز کسی اور کو بیچے تو تیسرے آدمی کے لیے اس کا خریدنا جائز، اس کا تو کوئی منکر نہیں، بلکہ ہبہ بھی جائز ہے. فقیر اگر ہبہ کر دے کسی کو تو تیسرے آدمی کے لیے ہبہ لے لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت مصعبہ کی حدیث میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت مصعبہ کو بکری بھیجی تھی صدقے کی اور پھر اسی کا گوشت انہوں نے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ ایک شخص نے زکوٰۃ میں ایک چیز دے دی فقیر کو، فقیر اس کا مالک بن گیا، قبضہ کر لیا، سب کچھ ہو گیا. اب بعد میں وہی زکوٰۃ دینے والا اسی چیز کو فقیر سے خریدے پیسے دیتا، یہ کہے کہ بھائی دیکھو وہ بیچنے لگا کسی اور کو مثلا، تو زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے کہ بھائی تم کسی اور کو بیچنے کے بجائے مجھے ہی بیچ دو، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی اور امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. جو اپنے صدقے کی ہوئی چیز ہے اس کو متصدق علیہ سے خریدنا بھی جائز ہے، سمجھے بھائی؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر نے قبضہ کر لیا، اس کی ملک ہو گئی، اب اس کے بعد اگر وہ تیسرے کو بیچے جس طرح جائز ہے، اسی طرح خود اسی صدقہ کرنے والے کو اگر بیچ دے تو بھی جائز ہے. شرط ایک ہے بس، وہ یہ کہ وہ محابات نہ کرے. بیع محابات کا معنی ہوتا ہے رعایت کرنا، پیسوں میں رعایت نہ کرے. مثلا چیز تھی 100 روپے کی اور اگر کسی دوسرے کو بیچتا تو 100 روپے ملتے اس کو، اب کہتا بھائی تم نے تو مجھے دیا تھا، اب میں کیا تم سے زیادہ پیسے لوں، 100 روپے لوں، تم مجھ سے 80 روپے کا خرید لو. یہ محابات کے ساتھ خریدنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر جو ثمن مثل ہے اس کے اوپر اگر وہ خریدے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. سمجھے بھائیو؟ مذائقہ اس معنی میں نہیں، ذرا سمجھو، مذائقہ اس معنی میں نہیں کہ بیع درست ہو جائے گی اور بیچنا یا خریدنا حرام نہیں ہوگا، البتہ کراہت تنزیہی ہے. کراہت کیوں؟ اس لیے کہ آدمی صدقہ کر کے پھر وہی اپنے پاس خرید لے، تو اس میں ایک صورت ایسی بن رہی ہے گویا کہ وہ اپنے صدقے پر پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیوں دے دیا تھا، لاؤ واپس خرید لی. سمجھے نا؟
تو یہ صدقے کے اوپر آدمی بعد میں بچانے کا کوئی اقدام کرنا یہ کراہت تنزیہی سے خالی نہیں. البتہ اگر کوئی کر لے گا تو نہ تو یہ کہیں گے کہ گناہ کیا اس نے، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ بے باطل ہے، بے بھی ہو گئی اور گناہ بھی ہو گئی. باقی نہ کرے تو بہتر ہے. ارے سمجھ گئے؟ امام شافعی اور امام بخاری جو کہتے ہیں کہ عود کرنا یعنی دوبارہ خریدنا یہ جائز نہیں، وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جو امام بخاری نے یہاں پر نقل کی ہے. وہ یہ کہ ذرا دیکھ لو، تھوڑے دیکھ لیں گے ترجمے کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا صدقہ کیا تھا کسی مجاہد کو، سمجھے نا. اب دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جن صاحب کو کیا تھا صدقہ کیا تھا وہ اس گھوڑے کی صحیح نگہداشت نہ کر سکے. گھوڑا تھا اچھا تو اس کو بازار میں بیچ دیا، کہیں کونے کونے کسی کو دے دیا. تو ایک دن عمر جا رہے تھے تو دیکھا کہ وہی گھوڑا بک رہا بازار میں. تو ان کا خیال ہوا کہ بھائی گھوڑا اچھا تھا، اس نے کہیں خراب کر دیا، خود رکھا نہیں، کہیں کسی کو بیچ دیا، تو میں ہی خرید لوں اس کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں خرید لوں اس کو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ لا تعد فی صدقتک، اپنے صدقے میں عود نہ کرو، نہ لو. سمجھ گیا بھائی؟ یہ واقعہ ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنا صدقہ کیا ہوا گھوڑا خریدنے سے منع فرما دیا اور اس کو اور دوسری صدقے سے تعبیر کی. ذرا سمجھ لو، یہ ہے دلیل ان کی. امام ابو حنیفہ کی دلیل وہ ہے جو تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے، جس پر آپ حضرت صاحبہ کی حدیث پڑھ کر آئے ہو، آگے بریرہ کی حدیث آنے والی ہے، سمجھے نا. تو اس میں بھی لکی صدقۃ ولنا ہدیہ. تو جب تبدل ملک سے وہ عین بدل ہی لیا کرے تھے تو اس کو اگر خریدے ثمن مثل سے تو کوئی مدافع نہیں. جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کا تعلق ہے، اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ آگے خود آپ پڑھو گے اسی واقعے کی دوسری روایت آ رہی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں ظننت انہ یبیعہ برخص، ظننت انہ یبیعہ برخص، کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ مجھے بیچے گا تو رعایت کے ساتھ کم قیمت پر بیچے گا. تو آپ نے منع فرما دیا. تو ہم اسی بات سے کہتے ہیں کہ اگر کم قیمت پر بیچے ثمن مثل سے تو پھر جائز نہیں ہے لینا. جواز کب ہے؟ جب ثمن مثل پر بیچا جائے. سمجھ گیا؟ لہٰذا اس حدیث سے ہمارے خلاف حجت قائم نہیں ہوتی. اور اگر بالفرض اس بات سے بھی قطع نظر کر لیا جائے تو جیسے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ کراہت تنزیہی تو ہے اس میں، جبکہ صورت ایسی بن رہی ہے کہ آدمی پچھتا آ رہا ہے اپنے کیے ہوئے صدقے پر، تو کراہت تنزیہی بھی ہے. اور حضرت فاروق اعظم جیسے صحابی کو آپ اگر کوئی مشورہ دیتے تو ظاہر ہے ایسی بات کر دیتے کہ جس میں کراہت تنزیہی بھی نہ ہو. اس واسطے اس کے اوپر بھی معمول کیا جا سکتا ہے اس کو. تو لہذا اس حدیث سے اس بات پر استدلال کرنا کہ اس کے لیے خریدنا بالکل ناجائز ہے یہ درست نہیں. سمجھ گئے؟ دیکھو ذرا باب هل یشتری صدقته ولا باس ان یشتری صدقۃ غیرہ، یعنی کہ اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کے صدقے کو خرید لے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما نہى المتصدق خاصۃ عن الاشتراء، اس واسطے کہ حضور نے صدقہ خاص طور پر صدقہ کرنے والے کو روکا خریداری سے، ولم ينهى غیرہ، کسی اور کو منع.
اب روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کان یحدث ان عمر بن الخطاب تصدق بفرس فی سبیل اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فوجده یباع فاراد ان یشتریه ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستعمره فقال لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر. کہتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے عبداللہ بن عمر کا معمول یہ تھا کہ لا يترك ان يبتاع شيئا تصدق به الا جعله صدقه، کہ وہ چھوڑتے نہیں تھے کسی ایسی چیز کو جو انہوں نے صدقہ کیا اس کو خرید کر جب تک کہ اسے صدقہ نہ کرے. مطلب یہ کہ خریدتے نہیں تھے اس مال کو جو کسی کو صدقہ کیا ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے، خریدتے نہیں. جی جی جو پچھلے ترجمۃ الباب میں ایک صورت آئی تھی کہ او باع ثمارہ ولم تجد فیہ صدقہ، جی اس کی کیا صورت ہوگی سمجھ نہیں؟ مطلب ہے کہ ابھی صدقہ واجب نہیں ہوا، جس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک کٹائی نہیں اور درخت پر لگے لگے بیچ دیا. نہیں ہوگا یعنی جب پھل آ گیا تو سب کا واجب نہیں ہو جاتا؟ واجب نہیں، مطلب وجہ نفس وجوب تو ہو جاتا ہے، وجوب ادا جو ہے وہ ہوتا ہے کٹائی کے وقت میں. تو ابھی وجوب ادا نہیں ہوا، پھل پر درختوں پر لگا ہوا تھا، اسی حالت میں بیچ دیا تو بھی جائز ہے، بہ جائے گا. لیکن جب ظاہر ہے کہ وہ کٹائی ہوگی اس کی تو وجوب بھی ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس وجوب کو وہ کسی اور طرح ادا کر سکتا ہے، یا نقدی کی صورت میں یا دوسرا پھل خریدنے کی صورت میں. جی جی جس شخص کو صدقہ دیا گیا اگر وہ کسی دوسرے شخص کو بیچ دے، صدقہ کرنے والا اس سے خریدے تو اس صورت میں کراہت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسرا آدمی اگر خریدے، ایک شخص کو صدقہ دیا تو صدقہ جس شخص کو صدقہ دیا گیا اس نے کسی دوسرے شخص کو وہ چیز بیچ دی، اب صدقہ کرنے والا اس دوسرے شخص سے خریدتا ہے تو اس صورت میں کراہت وہ بھی سب ایک ہی بات، سب ایک ہی ہوگا. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فعزاه الذي كان عنده فردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد بصدقتك وان اعطاكه بدرهم فان الاعائد في صدقته كالاعائد في خيره. باب ما يذكر في صدقه النبي صلى الله عليه وسلم واله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخ ليتركها ثم قال أما شعرت أن لا نقتل الصدقة. باب صدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أوتيتها مولاة لميمونة من صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لم تقعد من جلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. اس بات میں بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موالی کو تو صدقہ دینا، ان کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے، جیسے بنو ہاشم کا جائز نہیں ہے، بنو ہاشم کے موالی کا بھی جائز نہیں. لیکن ازواج مطہرات کے موالی اگر کوئی ہیں تو ان کا یہ حکم نہیں ہے، ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے، وہ صدقہ لے بھی سکتے ہیں. چنانچہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ وجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاطن میتتن، آپ نے ایک مرتبہ ایک مردار بکری دیکھی، روقیت تھا مولاۃ لمیمونہ من الصدقہ، جو دی گئی تھی میمونہ رضی اللہ عنہا کی ایک مولاد کو صدقے میں، یعنی بکری کسی نے دی تھی صدقے میں حضرت میمونہ کی مولاد کو، وہ مر گئی تو وہ مری ہوئی پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ هل انتفعتم بجلدها، تم نے اس کی کھال سے کیوں فائدہ نہ اٹھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تو مردار ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مردار کا کھانا ہی تو حرام ہے، لیکن کھال سے انتفاع کیا جا سکتا ہے دباغت کے بعد. اسی واسطے دباغت کے بعد تو جمہور کا قول یہی ہے کہ دباغت سے میتا کی کھال پاک ہو جاتی ہے، اور جو طرح سے آگے آئے گا کتاب اللباس میں انشاءاللہ. البتہ یہاں جو مقصود ہے وہ یہ کہ یہ بکری دی گئی تھی کس کو؟ حضرت میمونہ کی ایک مولا کنیز کو، مولاد کنیز کو. تو معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کے موالی کو صدقہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. جی
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أنها أرادت أن تشتري برية لذكر وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتقها. قال فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا تحولت الصدقة وبالتالي منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إليها نصيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة فقال إنها قد بلغت محلها. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتادہ اسی روایت میں قتادہ عن انس کر رہے تھے، یعنی قتادہ عن انس، اور قتادہ میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ تدریس کر جاتے ہیں بعض اوقات، تو اس لیے اگلی روایت نقل کرتی جس میں قتادہ نے سماع کی تصریح کیا، قتادہ انه سمع انس. جی باب وقت صدقة من الأغنياء ترد في الفقراء حيث كانوا. اس باب سے تقدیر مقصود ہے امام بخاری کے ایک مذہب کی، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں انسان رہتا ہے زکوٰۃ بھی اسی شہر کے فقیروں کو دینی چاہیے، دوسرے شہر میں زکوٰۃ بھیجنا درست نہیں. تو امام بخاری تردید کر رہے ہیں کہ اغنیاء سے صدقہ لیا جائے گا، فقراء میں دیا جائے گا، حیث کانوا، فقراء جہاں بھی ہوں. اور یہ حنفیہ کا بھی مسئلہ ہے. اور آگے پھر حضرت معاذ والی حدیث نقل کی ہے جو پہلے بھی گزر گئی. جی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم الآية. وبه قال حدث بتانا مقصود ہے کہ جو امام جب زکوٰۃ وصول کرے اور کوئی آدمی اس کو زکوٰۃ ادا کرے تو امام کو چاہیے تو اس کو دعا. جی وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس ليس الأنبر بركاز هو شيء ذكره البحر. وقال الحسن في الأنبر واللؤلؤ الخمس وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا
فأخذ خشبة فنكرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسرفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله خطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. یہ ترجمۃ الباب امام بخاری نے مسئلے کے بیان کے لیے قائم کیا ہے، اور وہ یہ کہ کچھ پیداوار ایسی ہوتی ہے جو سمندر سے نکالی جاتی ہے. سمجھے نا، سمندر سے نکالی جاتی ہے. مثلا مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں مثال کے طور پر سمندر سے، یا بعض اوقات سمندر سے کوئی زیادہ قیمتی چیزیں نکالی جاتی ہیں، موتی نکالے جاتے ہیں. سمجھے نا، بعض سمندروں میں موتی ہوتے ہیں تو موتی نکالے جاتے ہیں، اس میں غوطے لگا کر. اور یہ عنبر جو ہوتا ہے خوشبو، یہ بھی کیا ہے، سمندر سے نکلتی ہے. کیونکہ ویل مچھلی جو ہوتی ہے بڑی سی نا، نام تو نا کبھی، ویل مچھلی جو ہوتی ہے وہی، اسی کا نام عنبر ہے مچھلی. تو یہ اس کے یہ قے ہوتی ہے اس کی مچھلی کی، جو عنبر بن جاتی ہے، خوشبو کے طور پر دنیا استعمال کرتی ہے. اللہ نے اس جانور کی قے کو بھی خوشبودار بنا دیا، تو وہ عنبر ہوتا ہے. یہ بھی سمندر سے نکالا جاتا ہے. تو فقہائے کرام کا کلام اس میں ہوا ہے کہ جو سمندر سے چیزیں نکالی جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے زکوٰۃ کے لیے. تو جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آدمی ان کو نکال رہا ہے تجارت کی غرض سے اور پھر وہ نکال کر بیچے گا تو جیسے دوسرے عروض تجارت کا حکم ہے وہی اس کا بھی حکم ہے. جس طرح دوسرے عروض تجارت پر قیمت لگا کر 40واں حصہ اس کا واجب ہوتا ہے، اسی طرح عنبر نکالا، موتی نکالے، تو ان سب کا حکم یہی ہے کہ جب وہ لا کر اپنے دکان میں رکھے گا بیچنے کے لیے تو جیسے اور عروض تجارت کی زکوٰۃ نکالے گا اس کی بھی نکالے 40%. جمہور کا قول تو یہ ہے. البتہ بعض فقہا جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر نمایاں ہیں تابعین میں سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا حکم خزانے جیسا ہے، رکاز جیسا ہے. رکاز کا باب آگے آ رہا ہے کہ خزانہ ہے تو اگر کسی شخص کو کوئی مدفون خزانہ مل جائے اپنی ملکیت میں، اپنی زمین میں کھودا تو وہاں سے خزانہ نکلا، تو اس کا حکم کیا ہے کہ کتنا نکالا جائے گا اس کا خود. اس میں حول بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہی خزانہ ملا اور آدمی نے نکالا اس کا 5واں حصہ اس کو بیت المال میں داخل کرنا ہوتا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمندر سے جو کچھ نکال رہا ہے آدمی، چاہے وہ موتی ہو، چاہے وہ عنبر ہو، چاہے کچھ ہو، تو وہ ایسا ہی جیسے خزانہ نکال رہا ہے. جس طرح اس پر خمس واجب، اسی طرح اس سمندر سے نکالنے والی چیزوں پر بھی خمس واجب. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ان کی ترتیب کی. سمجھے نا؟ دیکھو ذرا، باب ما یستخرج من البحر وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ لیس العنبر برکاز. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صراحتاً فرما دیا کہ عنبر جو ہے وہ رکاز نہیں ہے. رکاز کا معنی خزانہ، جیسے خزانے کا جو حکم ہے وہ عنبر پر عائد نہیں ہوتا. رکاز کا باب آگے مستقل آ رہا ہے. ہوا شیء دسرہ البحر، یہ عنبر تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمندر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. سمجھے نا؟ یعنی عنبر مچھلی جو ہے کہ کبھی کبھی
کنارے کے قریب آ جاتی ہے، وہاں آ کر وہ الٹ دیتی ہے عنبر، اور بعض اوقات لوگ شکار کرتے ہیں اس کا اور اس سے نکالتے ہیں، سمجھے گا نہیں؟ تو لہٰذا وہ رکاز میں داخل نہیں ہو سکتے. اب میں بات فرماتے ہیں وقال حسن، اور حسن بصری نے فرمایا کہ فی العنبر واللؤلؤ الخمس، عنبر میں بھی اور موتیوں میں بھی خمس واجب ہے. اب امام بخاری جو ہے حسن بصری کی تردید کرتے ہیں اور جمہور کے مسلک کے تائید پر دلیل لاتے ہیں. فرماتے ہیں انما جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرکاز الخمس، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خمس واجب کیا وہ تو قائم کیا رکاز، لیس بالذی یصاب فی الماء، اور جو دولت کے آدمی کو پانی سے ملے اس کے اوپر کوئی خمس آپ نے عائد نہیں فرمایا. لہذا جمہور کا قول راجح ہے کہ کوئی خمس نہیں آتا. ارے سمجھو، اب آگے ایک ادنا مناسبت، امام بخاری نے وہ حدیث روایت کی ہے جو بخاری میں 10-11 جگہ پر آئی ہے، یہاں پہلی بار آ گئی ہے. یہاں بھی اختصار کے ساتھ لائے ہیں، تفصیل کے ساتھ کتاب البیوع میں آئے گی. وہ ایک قصہ ہے بنی اسرائیل کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے دوسرے سے کہا کہ بھائی مجھے 1000 دینار قرض دے دو، میں کہیں جانا چاہتا ہوں، کچھ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا بھائی تو گواہ لاؤ. اس نے کہا اللہ گواہ ہے. اس نے اچھا بھائی تو کفیل لاؤ. کہا کہ اللہ کفیل. اس نے میرے پاس نہ گواہ ہے نہ کفیل ہے، کوئی ویسے ہی دینا چاہو تو دے دو. تو اللہ کے بندے نے دے دیے 1000 دینار. یہ شخص جو ہے وہ 1000 دینار لے کر سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر کسی اور شہر میں چلا گیا کاروبار کرنے کے. اور جب ادائیگی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کو وکیل و کفیل بنایا تھا تو مجھے پہنچانا چاہیے. تو 1000 دینار لے کر نکلا کہ کوئی کشتی ملے مجھے تو اس میں بیٹھ کر میں جاؤں اور جا کر اپنے دائن کو پیسے واپس کروں. لیکن جا کر دیکھا تو کوئی کشتی تھی نہیں جانے والی اس جگہ. تو جب دیکھا کشتی کوئی مل نہیں رہی تو اس نے کیا کام کیا کہ لے کر 1000 دینار ایک کھجور کے تنے کو پکڑا اور تنے کے اندر رکھ دیے 1000 دینار، اور اس تنے میں اندر رکھ کے اس تنے کو سمندر میں ڈال دیا اور دعا کی کہ یا اللہ میرا ذمہ قرضہ تھا، میں ادا کر نہیں پا رہا، کوئی گھڑسواری مل نہیں رہی، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، یہ میں تنے میں ڈال رہا ہوں، اس کو وہاں تک پہنچا دیجیے اس کے میرے دائیں. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تنا جو ہے وہ بہتا 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 چلتا رہا. یہ جو تھا دائن جس شہر میں، وہ بھی کسی دن سمندر کے شہر کو آ گیا. تو وہاں دیکھا اس نے کہ تنا بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ تنا میں لے جاؤں اور اپنے گھر والوں کے لکڑی وکڑی کے کام آئے گا، ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا. تو یہ وہ تنا اس نے اٹھا کے لے آیا گھر. اب جو اس کو الٹا پلٹا تو اس میں سے 1000 دینار ملی. اس طرح اس کو مل گیا. بعد میں جب اس کو کشتی ملی تو دوبارہ آیا وہ اور آ کر مزید 1000 دینار اس کو دینے چاہے. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو مل چکا ہے، اب میں دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں. یہ واقعہ ہے جو امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے شخص کا بیان فرمایا. امام بخاری نے کئی جگہ پر اس کو روایت کیا ہے. یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ اس کو جو دائن تھا نا، اس کو جو وہ 1000 دینار ملے کہاں سے ملے؟ سمندر سے. سمندر میں بیٹھے ہوئے تنے سے، سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں یہ ما یستخرج من البحر تھا. تو جب ما یستخرج من البحر تھا تو کہیں یہ ذکر نہیں آتا کہ اس نے ما یستخرج من البحر کے اوپر اس نے کوئی خمس ادا کیا ہو. سمجھے نا؟
تو اس واسطے معلوم ہوا کہ اس سے کوئی صدا نہیں ہوتا. تو بعض اوقات امام بخاری بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. فرمایا وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من بني اسرائيل سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار فدفع عليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، یعنی واپس آنے کے لیے تو سواری نہ ملی. فأخذ خشبة فنقرها، ایک لکڑی کا تنا لیا اور اس کو کھودا. فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه، جس نے قرض دیا تھا وہ نکلا. فإذا بالخشبة، تو دیکھا کہ وہ تنا جو ہے لکڑی کا وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. فأخذها لأهله حطبا، تو اپنے گھر والوں کے لیے لکڑی ایندھن کے طور پر اس نے لے لی. فذكر الحديث، اس کے بعد وہ لمبی حدیث ذکر کی. فلما نشرها وجد فيه المال، جب کھولا تو اس میں پیسے پائے. سمجھ گیا بھائیوں؟ ہو گیا وقت. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد